احمد صدیق رضوی۔ مزید اچھی سے اچھی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب چینل احمد صدیق رضوی کو سبسکرائب کریں اور دیے ہوئے بیل والے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی سے نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین، خاک پائے در مرشد حضور تاج الشریعہ محمد احمد صدیق رضوی چشتی حاضر خدمت ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولادت باسعادت، آپ کا قبول اسلام، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانشین رسول، سسر مصطفیٰ، مزاج شناس نبوت، صدر دین و ملت، یار غار مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد از انبیاء، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ عام الفیل کے 2.5 سال بعد پیدا ہوئے اور عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں تھے۔ الحمدللہ ایسے صحابہ کرام جن کو ظاہری حیات میں ہی حضور صلی اللہ علیہ نے جنت کی بشارت عطا کر دی تھی۔ الحمدللہ تاجدار صداقت کا شمار بھی انہی صحابہ کرام میں سے ہے۔ معزز ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس رات تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عزت و جلال سے فرمایا کہ اس نومولود بچے سے جو محبت کرے گا میں اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ میں یہ روایت کریمہ موجود ہے کہ سیدنا صدیق اکبر وہ ہستی ہیں کہ جن کی ولادت باسعادت پر ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو بھی اس نومولود بچہ، یعنی جو یہ آج بچہ پیدا ہو رہا ہے، یعنی تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر سے جو محبت کرے گا میں خدا اس کو جنت عطا کروں گا۔ اللہ اکبر! یہ آپ کی عظمت اور مقام تھی۔ قرآن مجید میں متعدد آیات جو ہے وہ آپ کی شان میں نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر سینکڑوں احادیث طیبات الحمدللہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر موجود ہے۔ قبول اسلام سے پہلے ہی آپ بہت بڑے تاجر تھے۔ ملک شام میں آپ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ کے قبول اسلام کا جو واقعہ روایات میں موجود ہے، اس کو مختلف محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا۔ خصائص الکبریٰ شریف میں بھی موجود ہے، اور ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ میں، اور تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ ملک شام ایک دفعہ آپ تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے سورج اور چاند دونوں میری گود میں اتر آئے اور میں نے ان کو سینے سے لگا لیا۔ اب فرماتے ہیں یہ خواب دیکھ کے میں بڑا پریشان ہوا، حیران ہوا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے بحیرہ راہب جو تعبیر بتاتا تھا، میں نے اس کو جا کے اپنا یہ خواب ذکر کیا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان کا چاند اور سورج دونوں میری گود میں آ گئے ہیں اور میں نے ان دونوں کو سینے سے لگا لیا ہے۔ تو بحیرہ راہب جو تھا اس نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ سوالات پوچھے۔ پہلا تو انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ کس جگہ سے آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں مکہ سے آیا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ کا خاندان کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا خاندان قریش ہے۔ تیسرا سوال اس نے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تجارت کا کام کرتا ہوں۔ یہ تینوں سوالات کے جواب کے بعد اور جو خواب سیدنا صدیق اکبر نے بتایا تھا وہ سن کر وہ راہب نے یہ بتایا کہ یہ خواب بڑا ایک خوش بخت ہے، یہ بڑا خوشخبری والا خواب ہے۔ تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری قوم میں ایک نبی مبعوث ہوگا، اس کی حیات میں آپ اس کے وزیر ہوگے اور اس کی وفات کے بعد آپ اس کے خلیفہ ہوگے۔ اللہ اکبر! سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے خوش ہوئے۔ جب آپ واپس مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم کائنات آقا، جو بھی نبی آتا ہے وہ نبوت کا اعلان کرتا ہے تو وہ اپنی نبوت پر کوئی نہ کوئی دلیل پیش کرتا ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بھی کوئی دلیل آپ پیش کریں اپنے نبی ہونے کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر، جو تو نے ملک شام میں خواب دیکھا تھا، کیا وہی دلیل تمہارے لیے کافی نہیں؟ اللہ اکبر۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم غیب تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا تو آپ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بوسی کی، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ آپ کے قبول اسلام کا واقعہ جو محدثین ذکر کرتے ہیں کہ جو ملک شام میں آپ نے خواب دیکھا تھا، اسی خواب کی تعبیر جو ہے وہ سامنے آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر مسلمان ہوئے۔ آپ کا مشہور لقب روایت میں صدیق بھی ملتا ہے۔ اس کی متعدد علماء نے توجیحات پیش کی ہیں کہ آپ کو صدیق کیوں کہا جاتا تھا۔ ایک تو علماء نے یہ فرمایا کہ آپ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ دوسرا محدثین یہ ذکر کرتے ہیں کہ جب واقعہ معراج ہوا تو سیدنا صدیق اکبر کے پاس ابو جہل جب وہ آیا، آ کے کہنے لگا کہ ابو جہل، اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں راتوں رات آسمان پہ گیا پھر خدا سے ملاقات ہوئی تو کیا تو اس پر یقین کر لے گا؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اگر کوئی کہے تو یہ بات میں نہیں تسلیم کرتا، ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ تو ابو جہل آگے سے کہنے لگا کہ یہ بات تو تیرا یار جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے وہ کہتا ہے۔ تو تاجدار صداقت نے فرمایا کہ ابو جہل تو کہتا ہے اگر کوئی کہے، یہ کوئی تو نہیں نا، یہ تو میرا محبوب ہے۔ اس وقت محدثین یہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے واقعہ معراج کی تصدیق حضور سے سن کر نہیں کی کہ تم ادھر رکو ٹھہرو میں جا کے حضور سے پوچھ کے آتا ہوں، بلکہ ابو جہل کے واقعہ بتانے پر ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے واقعہ معراج کی تصدیق فرما دی۔ تو اس وجہ سے بھی آپ کو صدیق کہا جاتا ہے، اور آپ کا ایک مشہور ترین لقب روایات میں عتیق بھی ملتا ہے، جس کا مطلب ہے آزاد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت عتیق من النار، کہ ابو بکر تو نار دوزخ سے آزاد ہے، اس وجہ سے آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مشہور آپ کے القابات موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک خاص درجہ رکھنے والی شخصیت کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے۔ معزز ناظرین، مردوں میں سب سے پہلے جو اسلام ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے قبول کیا۔ جب حضور کے دامن اقدس سے وابستہ ہو گئے تو پھر ساری زندگی، دن تھی یا رات تھا، گھر ہو، مسجد ہو، بازار ہو، جنگ ہو، دنیا ہو، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں بھی وفا کا جو سیدنا صدیق اکبر نے جو علم بلند کیا گیا کہ آپ دنیا میں بھی حضور کے وفادار تھے، حضور کے ساتھ رکھے، اور آج قبر اطہر میں بھی تاجدار صداقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی آرام فرما ہے، تشریف فرما ہے۔ وفا کا وہ سبق اور وہ درس تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر نے دیا کہ دنیا صبح قیامت تک آپ کو سلام عقیدت پیش کرتی رہے گی۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے والوں کا ذکر ہوگا تو پہلی صف میں ہی سیدنا صدیق اکبر کا نام ذہن میں آتا ہے کہ آپ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جب سے آپ نے کلمہ شریف پڑھا، مسلمان ہوئے، تب سے لے کر اپنے وصال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تکلیف بھی برداشت کی، مارے بھی برداشت کی، اپنا گھر بار تن من دن سب کچھ لٹا کے سیدنا صدیق اکبر نے یہ ثابت کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا اسی چیز کا نام ہے کہ تن من دن سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان کرنا، یہ سیدنا صدیق اکبر کی سنت ہے۔ معزز ناظرین، دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کی وفا کا صدقہ، اللہ تعالی ہمیں بھی حضور سے وفا کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی تاجدار صداقت کا صدقہ ہم سب کو
دین و دنیا کی عزت برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔